بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی وجہ سے آدمی پر سب سے بڑی ہلاکت و مصیبت کا یقین تو آخرت میں ہی آئے گا، جہاں اسے چاروں ناچار جہنم کا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ لیکن اس دنیا میں بھی رہتے ہوئے گناہ انسان کے لیے کسی راحت یا سکون کا باعث نہیں بنتے، بلکہ انسان پر آنے والی تمام مصائب، بیماریاں اور پریشانیاں، تکلیفیں اور مصیبتیں، دکھ اور رنج در حقیقت ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہی آتے ہیں۔ ناظرین کرام، المیہ یہ ہے کہ ہم اپنی جہالت اور غفلت کی وجہ سے ان مصائب و آلام اور مشکلات سے نجات حاصل کرنے کے لیے ساری زندگی مادی اسباب کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، لیکن کسی طرح بھی نجات حاصل نہیں کر پاتے۔ اس کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ جب تک مرض کی صحیح تشخیص نہ ہو تب تک مرض کا صحیح علاج ممکن نہیں، اور جب تک مرض کا صحیح علاج نہ ہو تب تک مرض سے نجات حاصل کرنا ممکن نہیں۔ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ہمارے مصائب آلام کا سبب ہمارے گناہ ہی بنتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ فرمایا جو بھی مصیبت تم پر آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتی ہے، حالانکہ اللہ بہت سے گناہ تو ویسے ہی معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ سورہ زمر میں ارشاد فرمایا پہلے لوگوں پر جو مصیبت آئی وہ ان برائیوں کی وجہ سے آئی جو انہوں نے کی، اور ان لوگوں میں سے بھی جو ظالم ہیں جلد ہی اپنے کرتوتوں کے برے نتائج دیکھ لیں گے۔ یہ لوگ ہمیں عاجز کرنے والے نہیں۔ اور اسی طرح سورہ قصص میں فرمایا، اور ہم بستیوں کو ہلاک نہیں کرتے مگر جب وہاں کے رہنے والے ظلم کرنے لگیں۔ ناظرین کرام، اللہ رب العالمین کا یہ قانون اور ضابطہ جس طرح افراد کے لیے ہے، اسی طرح یہ ضابطہ اقوام کے لیے بھی ہے۔ جیسے قوم نوح کو دیکھ لیں، قوم عاد، قوم ثمود کو دیکھ لیں، قوم شعیب، قوم لوط کو دیکھ لیں۔ ناظرین کرام، ان قوموں نے اللہ کی نافرمانی کی، گناہ کبیرہ میں ملوث رہے، جس کی وجہ سے ان پر عذاب آیا، العیاذ باللہ۔ ناظرین کرام، صادق المصدوق امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کے توجہ بار بار اس حقیقت کی طرف مبذول فرمائی کہ افراد اور اقوام پر آنے والے تمام چھوٹے بڑے مسائل، فقر و فاقہ، بیماریاں، ذلت و رسوائی، باہمی جدال و قتال، در حقیقت ہمارے گناہوں کے باعث ہی آتے ہیں۔ اس بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات ملاحظہ فرمائیں۔ فرمایا، زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے گناہ میں اللہ تعالیٰ قحط سالی اور فقر و فاقہ کا عذاب مسلط فرماتے ہیں۔ اور ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا، جہاد ترک کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ ذلت اور رسوائی کا عذاب مسلط فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک تیسری جگہ ارشاد فرمایا کہ سود کی وجہ سے مال میں سے برکت کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک چوتھی جگہ ارشاد فرمایا کہ گناہوں کی وجہ سے انسان اپنے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک اور پانچویں جگہ ارشاد فرمایا، عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک کرنے والوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اور فرمایا، موسیقی، گانے بجانے اور شراب پینے والوں پر زلزلوں کا عذاب آتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، حلال و حرام میں تمیز نہ کرنے والوں کی شکلیں مسخ کر دی جاتی ہیں۔ فرمایا، بے حیائی اور فحاشی پھیلانے والوں پر نامعلوم مہلک بیماریوں کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ آگے فرمایا، ماپ تول میں کمی کرنے والوں پر آفات ارضی و سماوی کے علاوہ ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، عدالتوں میں غیر شرعی فیصلہ کرنے پر اللہ تعالیٰ خانہ جنگی کا عذاب مسلط فرما دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، حاصل کلام یہ ہے کہ افراد ہوں یا اقوام، ان پر آنے والے مصائب و آلام، ارضی و سماوی آفات، زلزلہ، سیلاب، قحط سالی، غربت و افلاس، فقر و فاقہ، تجارتی خسارہ، بد امنی، دہشت گردی، قتل و غارت، خانہ جنگی، دشمنوں کا خوف، یہ سب کچھ در حقیقت افراد یا اقوام کے گناہوں کا ہی نتیجہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا مسلمہ قانون اور ضابطہ ہے جس سے کسی فرد یا قوم کو استثناء حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو صحیح بات سنی گئی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔